أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور عليم والذين يتوفون فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں یتربصن ان کو انتظار کرنا چاہیے وہ روکیں اپنے آپ کو تربص انتظار روکنا یہ سارے معنی ہیں اس کے بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو 4 اشہر 4 مہینے وعشرن اور 10 دن یہ عدت ہے ایسی عورت کی جس کا خاوند فوت ہو جائے 4 اشہر وعشر فَإِذَا بَلَغْنَ پس جب پوری کر چکیں اجلہن مدت یعنی عدت کی مدت فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر یعنی جو اولیاء ہیں اس عورت کے ان پر فیما فعلنا اس چیز میں جو وہ کریں فی انفسہن اپنے آپ میں بالمعروف دستور اور معروف کے مطابق واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے اللہ جانتا ہے تو یہاں اس آیہ کریمہ میں وہ مدت بیان ہوئی عدت کی جو عورت کے لیے ضروری ہے اور اس عورت کی جس کا خاوند فوت ہو چکا والذین یتوفون وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے یہ مرد ہیں یتوفون وفات پا جاتے ہیں منکم تم میں سے وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں اب ان عورتوں کو جو ان کے نکاح میں تھی
فوت ہو جانے کے بعد ان کے اوپر کیا فریضہ ہے؟ یتربصن بانفسہن، تربص انتظار، بانفسہن روکنا اپنے آپ کو، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہ اس کی عدت ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سب سے زیادہ طویل مدت جو ایک بیوہ کے لیے رکھی ہے عدت کی، کہ وہ اس سے زیادہ سوگ کی مدت اور کسی کے لیے نہیں۔ سب سے زیادہ جو سوگ ہے نا وہ بیوہ عورت کا ہے، اور اس کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر تو وہ حاملہ ہے تو اس کا حمل واضح ہو جائے، اور اگر حمل واضح ہو گیا تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں بیان کی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ طلاق میں بیان ہوا کہ ایسی عورتیں جو حمل سے ہیں تو ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، چاہے وہ فوت ہونے کے چند دن بعد ہی ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 9 مہینے تک جاری رہے تو وہ عدت اس کے لیے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ جو جنین ہے اس کا واضح رہے کہ اس کا والد کون ہے، اختلاط نہ ہو نسل میں۔ جی، تو اس عدت کے دوران عورت نہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلے گی، نہ وہ کوئی زینت اختیار کرے گی، یعنی ایسے زینت کے جو بھی معاشرے کے اندر معاملات ہیں بناؤ سنگار کے، کپڑوں کے، وہ ان کو اختیار نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس عدت کے دوران وہ اس کو کوئی پیغام بھیجے گا نکاح کا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب وہ عدت اپنی پوری کر چکے ہیں، فَإِذَا بَلَغْنَ یعنی پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، یعنی عدت جو ان کی 4 مہینے اور 10 دن ہے پوری ہو گئی، یا وہ وضع حمل تھا وضع حمل ہو گیا، تو پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا مردوں کو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، جو وہ کریں اپنے آپ میں، یعنی زینت اختیار کریں یا اپنے خاوند کے گھر سے نکلیں تو ان معاملات میں، یا پھر وہ نکاح کر لیں کسی اور سے، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے بالمعروف، دستور کے مطابق، شرعی احکامات کے مطابق۔ تو یہاں پہ جو بات آئی فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ولی اس کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عدت کو پورا کرائیں، اور اس عدت کے دوران اسے اگر وہ زینت اختیار کرتی ہے تو اس کو روکیں۔ تو یہ اس لیے فرمایا ہے فلا جناح علیکم، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو گناہ تم پر ہے کہ تم نے اس کو روکا نہیں۔ تو اس عدت کے بعد اگر وہ زینت اختیار کرتی ہے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے،
یعنی اگر عدت کے دوران کر دیا تو تم گناہ گار ہو، تم نے روکا نہیں، وہ تو ہے ہی، تم بھی اس کے گناہ میں شریک ہو۔ تو عورتوں کو پردہ کرانا، احکامات شریعت کی پابندی کرانا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے جی۔ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف۔ تو یہ عدت کے بعد ہے، جب عدت پوری ہو جائے پھر تمہیں کوئی گناہ نہیں، جو وہ کرے وہ اپنے آپ میں بالمعروف، معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، جس میں عام معاشرے کی عادت ہو، اچھی ہو، تو یہ جو ہے ان کے لیے یعنی پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اختیار کر لیں زینت، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، زیور پہنیں، یہ سارے معاملات زینت کے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور ہر معاملے میں دیکھیں آیت کا اختتام، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہو تو اللہ جانتا ہے۔ تو ہر معاملے میں یہ ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے ہمارا ہر کام، تو اس کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا حکم ہے، تھوڑی سی لمبی آیت ہے، آج ہی پڑھ لیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ۔ یہ عربی میں جناح ہے اور فارسی میں آگے گناہ بن گیا، جیم کو ہم نے گاف سے بدل دیا، جناح گناہ۔ تو ہم اردو زبان جو ہے زیادہ تر اس میں فارسی ترکیبات ہیں اور الفاظ ہیں، اس لیے ہم اردو میں جناح نہیں کہتے، گناہ کہتے ہیں۔ ولا جناح، اور ہا کو ہا سے بدل دیا، ہاں جی، جو اس کا مخرج ایک ہی ہے، ہا اور ہا کا حروف حلقی ہیں۔ ولا جناح، اور نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما عرضتم، جو تم پیش کرو، عرضتم بھی، عرضتم بھی، جو بھی تم پیش کرتے ہو، مشورہ دیتے ہو، ہاں جی، یا کنایتاً، یا من خطبۃ النساء، عورتوں سے منگنی میں، خطبہ منگنی کو کہتے ہیں، نکاح کا پیغام بھیجنا، او اکننتم، یا تم کنایتاً اپنے، فی انفسکم، تم اپنے دل میں رکھتے ہو، تو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ یہ اس عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن کے خاوند فوت ہو چکے یا ان کو طلاق بائن، 3 طلاقیں ہو چکی، تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر ان کو پیشکش کی جائے، الرزتم، تعریض پیش کرنا ہے، لیکن تصریحاً نہیں، صراحتاً نہیں، کنایتاً، اور وہ اس لیے، تو تعریض کیا ہے اور تصریح کیا ہے؟ تعریض یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی بات کہے جس میں کوئی اشارہ ہو، یعنی میں آپ کے پاس آیا ہوں سلام کے لیے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ کہ میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو اچھی ہو، یہ کنایتاً اس کو پیغام دینا ہے۔ علیم اللہ او اکننتم فی انفسکم، یعنی کنایتاً اپنے ہی آپ میں، یعنی صراحتاً بات نہیں کرو گے۔ علیم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، جو جن کے خاوند فوت ہو گئے، جن کو طلاق ہو چکی ہے، تم ان کو یاد کرو گے۔ ولیکن، اور لیکن، یہ یاد کرنا دل میں بات رکھنا ہے اپنے،
اس کے بعد آیا وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کوئی خفیہ پیغامات ان کو نہیں بھیجنے، ان سے کوئی وعدے وعید نہیں کرنے، الا مگر یہ کہ ان تقولوا کہ تم کہو کوئی بات قولا معروفا، معروف کے مطابق، یعنی دستور کے مطابق۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اس میں معروف کے مطابق یہ ہے کہ انسان صراحتاً پیغام نہ دے، کنایتاً کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دے، اشارتاً، جی۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اس میں یہ ہے کہ اس عدت کے دوران ان سے نکاح نہ کرو، وَلَا تَعْزِمُوا، اور پختہ ارادہ نہ کرو، عُقْدَةَ النِّکَاحِ، نکاح کرنے کا، نکاح کی گرہ باندھنے کا، یعنی اس عدت کے دوران تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا۔ کب تک؟ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، واضح حکم ہے، یہاں تک، حتی یبلغ کہ پہنچ جائے، الکتاب کتاب اجلہ اپنی مدت تو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عدت مقرر کی ہے جو 4 مہینے اور 10 دن ہے، جب وہ عدت پوری ہو جائے اس وقت تک تمہارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ اس میں مسلمانوں کا اختلاف نہیں کرتا کہ بیوہ کی جو عدت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اس دوران کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی عورت حلال ہو سکتی ہے کسی مرد کے لیے، جی۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہ اس کی تفسیر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری کی پوری عدت پوری کر لے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی خلاف ورزی سے ڈرو، یعنی عدت میں نکاح نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اور بات جان لو بے شک اللہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے کہ وہ گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے احکامات ہماری معاشرت کے زندگی میں جو ہمارے مسائل تھے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور اسی میں ہماری یعنی اسی میں ہماری اصلاح ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو جو شخص ان کی پابندی کرتا ہے وہ سلامتی میں رہتا ہے، جو ان کی پابندی نہیں کرتا وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔